اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ اب راتوں میں کون سی رات افضل ہے؟ پادری نے کہا کہ طامہ کسے کہتے ہیں، اس کا جواب دیجئے۔ ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں 2 دھوپ میں کھلتے ہیں، 3 سایہ کے اندر کھلتے ہیں۔ بڑے عجیب سوال کیے بھائی۔ لیجئے ناظرین کرام، بات چل رہی تھی سوالات کے جوابات، پادری کی طرف سے سوالات جو ہوئے اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جوابات ارشاد فرمائے۔ اس سلسلے میں 30 سوالات کے جوابات آ گئے آپ کے سامنے۔ 31واں سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ 31واں سوال کہ دریاؤں میں سب سے افضل دریا، بڑے دریا کون سے ہیں؟ تو ان میں دریائے سیحون، جیحون، دجلہ، فرات اور نیل ہیں۔ اور پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ تو وہ کوہ طور ہے۔ اور چوپاؤں میں سب سے افضل چوپایا، جانوروں میں سب سے افضل جانور وہ گھوڑا ہے۔ اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ کہ جس کے اندر قرآن نازل فرمایا گیا، قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل۔ اب راتوں میں کون سی رات افضل ہے؟ راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سورہ قدر میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے۔ تو تمام راتوں سے افضل یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ 36واں سوال ہے طامہ کسے کہتے ہیں؟ پادری نے کہا کہ طامہ کسے کہتے ہیں، اس کا جواب دیجئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طامہ سے مراد قیامت ہے، قیامت۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، سورہ نازعات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب آئے گی بہت بڑی چیز، بہت بڑی طامہ یعنی قیامت، بہت بڑی نشانی۔ تو طامہ سے مراد قیامت ہے۔ اور ہمارا 37واں سوال، ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر، ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں 2 دھوپ میں کھلتے ہیں، 3 سایہ کے اندر کھلتے ہیں۔ بڑے عجیب سوال کیے بھائی، لیکن اللہ نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو فراست دی، اس کا جواب بھی دیا۔ فرمانے لگے درخت سے مراد تو سال ہے، اور 12 جو ٹہنیاں ہیں اس سے مراد 12 مہینے ہیں، اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، اس سے مراد 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، اس سے 5 نمازیں مراد ہیں جو فرض ہیں، اور جن میں 2 دھوپ میں کھلتے ہیں، اس سے مراد 2 نمازیں جو ظہر اور عصر دھوپ میں پڑھی جاتی ہیں یعنی دن میں، اور 3 نمازیں جو سایہ میں پڑھی جاتی ہیں وہ فجر، مغرب اور عشاء ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا کہ بھئی وہ کون سی چیز ہے جو
جو جاندار نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے، پھر بھی اس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، جاندار بھی نہیں ہے، اس کے اندر روح بھی نہیں ہے، اس کے اندر اور اس پر حج فرض بھی نہیں ہے، اور پھر بھی اس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا اور حج کیا، تو فرمایا اس سے مراد نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اور پھر سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ اللہ نے کتنے نبی اور رسول بھیجے، ان کی تعداد کیا ہے؟ تو فرمایا، جواب میں فرمایا کہ 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء آپ نے بھیجے، اللہ نے بھیجے۔ پھر سوال کیا کہ ان میں کتنے رسول ہوئے؟ تو فرمایا 313 رسول ہوئے، 313 رسول ہوئے۔ ایسی 4 چیزیں جن کا ذائقہ اور رنگ الگ الگ ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اور ان کی اصل ایک ہے، تو وہ آنکھ، کان، ناک اور منہ ہے۔ کہ آنکھ کا پانی کھارا ہوتا ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہوتا ہے، کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے اور ناک کا پانی کھٹا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سوال کیا کہ نقیر، قطمیر اور فتیل کے بارے میں بتائیے۔ ان تینوں چیزوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ تو نقیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹلی کے درمیان میں، کھجور کی گٹلی کے پشت پر، کھجور کی گٹلی کے پشت کے درمیان میں، جو پشت ہوتی ہے کھجور کی گٹلی کی، اس کے درمیان میں ایک سوراخ ہوتا ہے باریک سا، اسے نقیر کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اتنا بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ کسی چیز کی کمی کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے نقیر۔ اور قطمیر، ما یملکون من قطمیر، کہ وہ مالک نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتے قطمیر کے جتنی بھی۔ اب قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر، کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، باریک سی جھلی، اسے قطمیر کہتے ہیں۔ اور ایک ہے آخری چیز ان میں اس سوال کے اندر، فتیل۔ تو فتیل جو ہے کھجور کی گٹلی کا جو شگاف ہوتا ہے، جو لائن اس کے اندر ایک ہوتی ہے، اس لائن کے اندر ایک بتی ہوتی ہے، بتی اور جھلی ہوتی ہے ایک بتی کی طرح، اسے جو ہے نا فتیل کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی دیا۔ پھر پوچھا کہ سبد اور لبد کسے کہتے ہیں؟ سبد اور لبد کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بھئی یہ بھیڑ، بکری، دمبا، ان کے بالوں کو کہتے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ بھی قم اور رم، اس سے کیا مراد ہے؟ قم اور رم۔ تو جواب میں فرمایا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق ہے۔ آپ سے پہلے جو مخلوق تھی اسے قم اور رم کہا جاتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے، گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لعن اللہ العش، گدھا کیا کہتا ہے؟ لعن اللہ العشار وهو المکاس، کہ گدھا کہتا ہے کہ چنگی پر محصول لینے والے پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر باقی جوابات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔